إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ جو دنیا میں چند دنوں چند سالوں کے لیے ہمیں جو وقت ملی ہے، مہلت ملی ہے، یہ اس لیے تاکہ اس میں ہم آخرت کی تیاری کر سکیں، جنت کما سکیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں زندگی دی ہے. تو یہ زندگی کی اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور زندگی کا جو مقصد ہے ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ سمجھ لینے پر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں اسے خوشی خوشی انجام دینے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی عبادت و بندگی. اصل یہی مقصد ہے. اور جو چیزیں ہیں دنیاوی، جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، وہ تجارت ہے، روزی روٹی ہے، یہ سب اسی اصل کو سپورٹ کر رہی ہیں، اصل کو سپورٹ کر رہی ہیں، اصل نہیں ہے. دین اصل ہے، اللہ کی عبادت و بندگی اصل ہے، جنت حاصل کر لینا اصل ہے. اور جنت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے جنت پانے کے طریقے بتائے ہیں، جنت حاصل کرنے کے راستے بتائے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کچھ موقع، کچھ وقت، کچھ زمانے، کچھ ایام ایسے مقرر کر کے رکھے ہیں کہ بندہ ان میں اگر اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے تو اللہ رب العالمین مزید اسے ثواب سے نوازیں گے، اور اللہ رب العالمین بلا شمار اسے اجر دے سکتے ہیں. انہیں ایام اور دنوں میں ایک مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں ہم اور آپ خیر و برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل کرتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں دیکھیے کئی طرح سے اللہ رب العالمین نے عبادت کے امور رکھے ہیں، کئی طرح سے عبادت کے امور رکھے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان جنت میں جا سکے. ہر وہ عمل جس کی انسان کو جنت میں جانے کے لیے ضرورت ہے، رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور اس کی تربیت کا انتظام کیا ہے، مشق کا، ٹریننگ کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے، تاکہ اس مہینے میں ایک مہینہ ریہرسل کر کے، مشق کر کے انسان جب تربیت حاصل کر کے اس مہینے سے نکلے تو پوری زندگی، پورے سال اسی طرح گزارنے کی کوشش کرے. آپ دیکھیں یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے. اللہ نے یہ ایک چیز جو حلال قرار دی تھی ہمارے لیے، رمضان المبارک کے دنوں میں حرام قرار دی. ہم نے حرام مان لیا، کیوں؟ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہم متقی بننا چاہتے ہیں، اور متقیوں ہی کے لیے جنت ہے. اعدت للمتقین، جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہمیں اور آپ کو متقی بننا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے حکم پر چلنے والا بننا ہے.
بنانا ہے اپنے آپ کو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ رب العالمین نے جو ہم سے طلب کیا ہے وہ ہم کریں، اور جس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے رکے۔ ایسے آدمی کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں متقی بننے کے سارے اعمال، سارے اسباب مہیا کر دیے گئے۔ آپ دیکھیں روزہ ہے، ایک حلال چیز سے حرام قرار دی گئی، ہم رک گئے، کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین سے ہمیں اجر چاہیے، ہم رک گئے۔ تو ہم جب ایک حلال چیز کو اللہ کے کہنے کی بنیاد پر چھوڑ سکتے ہیں، تو ایک حرام چیز کو جو پورے سال حرام ہوتی ہے، کسی بھی لمحہ وہ جائز نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیوں حرام نہیں سمجھتے؟ اپنی زندگی سے اس کو الگ کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، ایک حلال چیز کو حرام قرار دے کر کے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، مدارسے دور کا مہینہ ہے، ایسے ہی قیام اللیل کا، صدقات و خیرات کا، اعتکاف کرنے کا اور عمرہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس طرح بہت سارے کار خیر اللہ رب العالمین نے اس میں رکھے ہیں کہ جن چیزوں پر عمل کر کے، جن عبادتوں پر عمل کر کے ایک بندہ متقی بن سکتا ہے اور اپنے آپ کو متقی بنا کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے، جود و سخاوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے احادیث میں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے، کان اجود الناس۔ عام حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل علیہ السلام جب آپ کو قرآن کا دور کراتے، سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مزید اور دنوں سے بڑھ جاتی تھی، یہاں تک کہ کہتے ہیں آپ کی سخاوت جیسے تیز آندھی ہو، آندھی کی طرح آپ کی سخاوت چلتی تھی، اور ہر ایک کو آپ کی سخاوت مل جاتی تھی، ہر ایک آپ کی سخاوت سے فیض اٹھاتا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تھا۔ رمضان المبارک کے اس خاص مہینے میں جو برکتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اور اپنے آپ کو سخی بنانے کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک انسان اپنے آپ کو فیاض بنائے، سخی بنائے، خرچ کرنے والا بنائے، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس سے جنت کا تعلق جوڑ دیا ہے، جنت کا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ اگر انسان بخیل ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، اور اعمال انجام دیتا ہے تب بھی اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں، اللہ کے غضب کا، غصے کا وہ انسان مستحق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس ماہ مبارک میں جہاں اور عبادتوں کی تربیت اور ٹریننگ کا اہتمام کیا ہے، وہیں صدقات و خیرات، سخاوت، فیاضی کا مظاہرہ کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے، اور اپنے نفس کی تربیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ نفس کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ انسانی نفس جو ہے، انسان کی طبیعت جو ہے، مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے، مال سے اس کے دل میں بڑی شدید محبت ہوتی ہے، بڑا گہرا لگا ہوتا ہے، سب کچھ چھوڑ دے گا لیکن مال نہیں چھوڑتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی فطرت۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم پر کون سے مال کو اسے اپنے پاس رکھنا ہے، اور کون سے مال کو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یا حلال کو رکھنا ہے، حرام کو اسے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، تربیت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں سخاوت و فیاضی کا نظام بھی رکھا ہے، اور انسان کی تربیت ہو جائے اس پر زور بھی دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے اور لوگوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتے تھے، کہا کہ دیکھو کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، لوگوں دیکھو خیر کے کام میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو، کیوں؟ جو اوپر کا ہاتھ ہوتا ہے نیچے کی ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اس میں اپنے آپ کو یہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ہم دینے والے بنے اور لینے والے نہ بنے۔ یہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ہے۔ اور دیکھیے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر، ایک طلب پر وہ سارے کے سارے مال اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لا کر کے حاضر کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تربیت کا نتیجہ تھا، اور یہ تربیت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، لوگوں دیکھو تمہاری کوششیں مختلف ہیں، ایک کوئی جنت کا راستہ اختیار کر کے چلتا ہے، کوئی جہنم کا راستہ اختیار کر کے چلتا ہے، دو ہی راستے ہیں دنیا کے اندر۔ تو ان سعیکم لشتیٰ،
تمہاری کوششیں اپنے اپنے دائرے میں ہیں، کوئی اچھے کام کے لیے، نیکی کے جذبے سے جنت پانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، کچھ لوگ جہنم کی طرف، جہنم والے اعمال کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، اسی میں مگن ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی پوری ترتیب جہنمی والے کام کرنے میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تمہاری کوششیں مختلف ہوتی ہیں، تو کیسے کیسے مختلف ہوتے ہیں؟ کہا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو آدمی اللہ کے راستے میں دیا، جو آدمی اللہ کے راستے میں دے گا، وَاتَّقَى، اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، تقوی کی راہ اختیار کرے گا۔ خرچ کرنے کو اور تقوی کو ایک ساتھ جوڑا ہے، جو ڈرے گا وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، جو اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ جسے اللہ کی گرفت کا کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، وہ خرچ کیوں کرے گا؟ تو یہ ایمان، جو اللہ سے ڈرا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا کرے گا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھے کاموں کی تصدیق کرے گا، اچھے کاموں کی تصدیق کرے گا، اسے ایکسیپٹ کرے گا، یہ اچھے کام ہے، جنت والے کام ہیں، ہم اسے مانتے ہیں، اسے جھٹلاتے نہیں ہیں، جنت والے کام ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اسے جھٹلاتے نہیں۔ اور وہ تصدیق کرے گا نیکی کے کاموں کی، اور کہے گا یہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، دینا اللہ کے راستے میں جنت کے راستے کو ہموار کرنے کا سبب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ایسے آدمی کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ایسے آدمی کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے آسانی کے دروازے کو مزید آسان کر دیں گے، یعنی جنت کے کاموں کے، جنتیوں والے اعمال کو ہم اس کے لیے آسان بنا دیں گے، جس کی بنیاد پر وہ آسانی کے ساتھ وہ عمل جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں اس کو آسانی سے وہ کر سکے اور یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا کہاں سے؟ کب ہم اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنائیں گے؟ جب وہ کچھ قربانی اللہ کی راہ میں دے گا۔ قربانی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی تصدیق کرے گا، اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے اسے مانے گا، تسلیم کرے گا، استطاعت ہے تو عمل کرے گا، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کے لیے جنت کے راستے کو ہموار کر دیں گے۔ جنت کا راستہ تبھی ہموار ہوتا ہے جب آدمی کوشش کرے، کوشش جو نہ کرے اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے راستے ہموار نہیں کرتے۔ طلب کرتا ہے، جو چاہتا ہے میرے لیے جنت کے راستے ہموار ہو جائے، آسان ہو جائے، یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے جنت کے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، خرچ کرنے والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کے احکامات کی تصدیق کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین یقیناً جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ مشکل نہیں لگتا انہیں، دین کے اعمال انجام دینا مشکل نہیں لگتا ہے، عبادتیں انجام دینا مشکل نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان بنا دے وہ آسان، مشکل سے مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں اس کے خلاف دوسرے لوگوں کی کوششیں، یہ تو اچھے لوگوں کی کوششیں ہو گئی، وہیں ذکر کیا دوسرے لوگوں کی بھی کوششیں ہیں، ان سے بچ کر کے رہنا، اس کوشش سے بچ کر کے رہنا، اس طرح کے اعمال انجام نہیں دینا۔ کیا؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جو انسان بخیلی کی راہ اختیار کرے گا، کس کے مقابلے میں ذکر کیا؟ خرچ کرنے کے مقابلے میں کیا ہے؟ بخیلی ہے۔ فیادی اور سخاوت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بخیلی ہے۔ ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو انسان بخیلی کی راہ اختیار کرے گا، وَاسْتَغْنَى، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے، کس چیز کو اپنانے کا، کس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے، پرواہ نہیں کرے گا، اپنی منمانی زندگی گزارے گا، خواہشات کے مطابق، سماج میں جیسے لوگ چلتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کو ترجیح دے گا، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اللہ رب العالمین نے جو نیکی کے کام اس پر واجب قرار دیے ہیں، یا جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے شرعی احکام بتلایا ہے اس کی تکذیب کرے گا، اس کو جھٹلا دے گا، نہیں مانے گا، یا آخرت کو نہیں مانے گا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا، ایمانیات کو نہیں مانے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جہنم میں لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، گناہ کے کام ہیں، معصیت کے کام ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، یہ سارے کام اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے۔ ایسا آدمی آسانی سے جہنمی والے اعمال کرتا رہے گا، اسے احساس بھی نہیں ہوگا ہم کس راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو جوڑا کس سے؟ اگر ہمیں جنت چاہیے، ہمیں آسانی چاہیے کہ جنت کے راستے ہمارے لیے آسان کر دیے جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ خرچ کرنا
یہ جنتیوں کی صفت ہے، مسلمانوں کی صفت ہے، مومن کی صفت ہے، لیکن جو خرچ نہیں کرتے ہیں وہ کافر کی صفت ان کے بیان کی گئی ہے، کافروں کی صفت ہے، کیونکہ ان کے نظر میں، ان کے عقیدے میں، ان کی سوچ میں آخرت کے بعد جو کچھ ملنے والا ہے ان کے ہاں یہ تصور ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک مومن کے ہاں تصور ہے، مر جانے کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہ تو ابھی کیا ہے، جد و جہد کے لیے ہے، امتحان گاہ ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے ہے۔ اس زندگی سے رخصت ہو جانے کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو اگر ہم یہاں تیاری نہ کیے رہیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیے رہیں گے، جنت کے راستے کو آسان نہ بنائے رہیں گے، تو وہاں آخرت میں ہمارے لیے کامیابی نہ ہوگی۔ اس لیے یہ جنتی والے اعمال کون انجام دے گا؟ مومن انجام دے گا، جسے ایمان ہوگا۔ کافر اس طرح کی چیزوں پر وہ برہم ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور کہتا ہے ایسے لوگ بیوقوف قسم کے ہیں جو اپنے مال کو لٹاتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، اسے جمع نہیں کرتے، کہتے ہیں ایسے لوگ بیوقوف قسم کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے بربادی ہو ان کے لیے یا جہنم ہو، کہ ان کے لیے جو غیبت وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ذکر کیا الذی جمع مالا وعددہ، جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور شمار کرتا ہے، گن کر کے رکھتا ہے، سید کر کے رکھتا ہے، آگے کی زندگی میں بڑھاپے میں فلاں عمر میں کام آئے گا، ہماری اولاد کو کام آئے گا۔ اتنی لمبی پلاننگ کرتا ہے، اور مر جانے کے بعد کی پلاننگ نہیں کرتا ہے، جو زندگی بڑی مختصر ہے اور مرنے کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہو جائے گی، اس کے لیے تیاری نہیں کرتا ہے۔ اور کیا سمجھتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا، سمجھتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمیں زندہ رکھے گا۔ مال زندہ رکھتا ہے کسی کو؟ ہمیشہ مال کسی کو زندہ نہیں رکھتا ہے۔ فرعون آیا، حامان آیا، کتنے بڑے بڑے جبابرہ مالدار لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کر دیا دنیا میں بھی، اور آج تک اس کا نام لیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، اچھے الفاظ میں تذکرہ نہیں ہوتا ہے بلکہ گالی کے طور پر تذکرہ ہوتا ہے، برے لوگوں کی مثالیں دیتے ہوئے تذکرہ ہوتا ہے، فلاں فرعون ہے، فلاں قارون ہے، فلاں حامان ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا نظام۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا، تربیت دے کر کے، ٹریننگ دے کر کے، نفس کو کچل کر کے۔ جیسے ہم بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اللہ کے حکم سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، ایسے ہی نفس کو اس بات کی بھی تربیت کرنی ہے، ٹریننگ دینی ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں ہمیں کہیں حکم دے خرچ کرنے کے لیے، وہاں ہم خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومن ہو تو سنو، غور سے سنو، مومن ہے، ایمان ہے آخرت پر، اللہ رب العالمین پر، قیامت پر، اور اس طرح کی جو ایمانیات کی چیزیں ہیں، جنت و جہنم پر ایمان ہے، تو سنو، غور سے سنو، تمہارے کام کی بات ہو رہی ہے، تم سے تمہارے فائدے کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا؟ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ رب العالمین نے کہا مومنو سنو، کیا سنو؟ تم خرچ کرو، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے تم خرچ کرو۔ کس نے کہا؟ رب العالمین نے کہا ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تمہاری ایبلٹی، صلاحیت کی بنیاد پر رزق نہیں ملا ہے۔ تم جیسے صلاحیت مند لوگ دنیا میں کتنے موجود ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں نوازا؟ آپ کو نوازا، آپ کو دیا، آپ کے اوپر اپنا فضل اور احسان فرمایا، آپ کو نوازا دنیا کی دولت، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے دیا ہے تمہیں، تو ملا ہے۔ تم جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کیوں نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں؟ اور اگر دیا ہے تو کس نے دیا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اپنے علم کرتوت کی بنیاد پر نہیں ملتا ہے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، سب کو تو نہیں ملتا، کیا وجہ ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے۔ جس کو چاہتا ہے بہت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کتنی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین دیتے رہتا ہے۔ اس طرح تو کہا ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کیوں خرچ کرو؟ وجہ بھی بیان فرما دی ہے تسلی کے لیے، تاکہ انسان یہ نہ کہے ہمارا مال جا رہا ہے تو نقصان ہو رہا ہے، نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ سنو، اللہ رب العالمین نے کہا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، تم ایک دن مر جاؤ گے، اور جب مر جاؤ گے تو ایک ایسے دن تمہیں اٹھایا جائے گا کہ جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی دوستی، کوئی یاری، کوئی شفاعت، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت کا نظام نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس ہے تو آپ نیکیاں خرید لیں اور جنت میں چلے جائیں، یا جنت خرید لیں آپ جہنم سے بچ جائیں۔ آپ کے پاس کوئی خرید و فروخت کا نظام نہیں ہوگا، آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوگا۔
وہاں وہ کرنسی نہیں چلے گی، وہ نظام نہیں چلے گا خرید و فروخت والا۔ ولا بیع ولا خلہ، کوئی دوستی یاری بھی نہیں ہوگی کہ کوئی دوست آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے جیسے دنیا میں ہوتا ہے، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ہر کوئی بھاگے، ہر کوئی اپنے آپ میں مبتلا ہوگا کہ میں بچ جاؤں، بس میری نجات ہو جائے بس۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا وہاں کوئی دوستی بھی کام نہ آئے گی، اور ولا شفاعہ، کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں کہ دیکھیے آج لوگ کرمنل جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوز کرتے ہیں ان ساری نسخوں کو، پیسہ دے کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یا دوستی یاری ہے اگر کسی بڑے سے عہدے والے سے تو اس سے بات کر کے ہم تمہارے دوست ہیں بھائی ہمیں بچا لو، کسی طرح سے بچ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر اس طرح نہیں تو کوئی سفارشی لاتا ہے، کسی بڑے آدمی کو سفارشی بناتا ہے، اور یوں وہ مجرم قانون کے چنگل سے بچ جاتا ہے۔ تو سوچے یہ نا انسان کہ وہاں بھی ہم ایسے بچ جائیں گے، یہ سب آپشن ختم، وہاں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوگا اس طرح کا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ سارا نظام وہاں نہیں ہوگا۔ والکافرون هم الظالمون، سن لو کافروں کے لیے، والکافرون هم الظالمون، کافروں کے لیے بات یاد رکھنی چاہیے، یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں کافر کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے والے کے ضمن میں ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ جو ایمان نہیں رکھے گا، جو خرچ نہیں کرے گا، تو گویا اس کا ایمان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں آخرت پر اس کا ایمان کمزور ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اور خرچ نہیں کیے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری گرفت کرے گا، جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں آگے ذکر کیا کہ یہ جو خرچ نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ وہ کافر لوگ ہیں۔ کفر جو کرتے ہیں ان کے ہاں یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں خرچ کریں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو ہمارا سودا ہے، ہمارا سودا ہے، ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ ہزاروں دے دے گا۔ ایک خرچ کریں گے، ایک دانہ انسان لگاتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کتنی بالیاں اگا دیتا ہے، اور ایک بالیوں میں کتنے دانے اللہ رب العالمین پیدا کر دیتا ہے۔ تو ایسے ایک خرچ کرے گا، خرچ کرنے والے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ ایک انسان ایک دانہ ڈالتا ہے تو دانے میں کتنی بالیاں آتی ہیں، اور ایک بالے میں کتنے دانے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی خرچ جو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے ہی بلا شمار اجر دیتے ہیں، ثواب دیتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، خرچ اس لیے بھی کرنا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ دنیا جو تمہارے لیے ہے، تمہیں دی گئی ہے، تمہارے لیے آزمائش کے لیے دی گئی ہے، تو تم اسے آزمائش سمجھو اور اس سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں روڑا بننے سے بچاؤ۔ یہ یاد رکھو روڑا نہ بنے۔ کیوں؟ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اولاد دی ہے، مال و دولت دی ہے، پہچان دی ہے، شہرت دی ہے، یہ سب آزمائش کے لیے ہے۔ ہم اس کو اچھے کام میں استعمال کرتے ہیں یا غلط کام میں؟ اسی لیے آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ انسان کیا کہے گا؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نہ سمجھو میری جائیداد ہے، میری پراپرٹی ہے، اللہ نے دیا ہے تو ہے۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں قبل اس کے کہ ایک وہ دن آ جائے کہ جس دن آپ کی روح نکالی جا رہی ہو، آپ کی روح نکالی جا رہی ہو۔ اور جب روح نکالی جائے گی تو اس وقت انسان کیا چیزیں اس کے دماغ میں ذہن میں گھومیں گی، کیونکہ اس کو سارا منظر نظر آنے لگے گا، ساری حقیقتوں کے سامنے نظر آنے لگیں گی۔ اب کیا کہے گا اے اللہ رب العالمین؟ وہ کہے گا فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کاش مہلت دے دے۔ اب مہلت مانگ رہا ہے، ابھی تک اتنی عمر اسی کی گزر چکی، 60 سال 50 سال 30 سال اللہ تعالیٰ نے اسے عمر دی، اتنی عمر دی تھی، ابھی تک اسے یہ فکر لاحق نہ ہوئی، اسے یہ فکر لاحق نہ ہوئی کہ اللہ کے راستے میں بھی کچھ خرچ کر دیا جائے۔ آج جب مر رہا ہے تو اسے یاد آ رہا ہے کہ اب کچھ خرچ کر دینا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو عذاب تیار ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، وہ کہے گا کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مہلت اس لیے نہیں مانگے گا اے اللہ پھر سے زندگی دے دے، عیش والی زندگی ابھی نہیں گزار سکا، جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی، جیسی سوچ تھی میری ویسے نہیں گزار سکا، بچوں کے لیے نہیں کر سکا، فلاں کے لیے نہیں کر سکا، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن دماغ میں نہیں آئے گی، حقیقت اس کے سامنے ہوگی۔ کیا کہے گا؟ لَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت دے دے اللہ، مجھے سمجھ آ گیا ہے، مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر لوں، تیرے راستے میں کچھ خرچ کر دوں، اور خرچ کر کے کیا بن جاؤں؟ میں نیک لوگوں میں سے بن جاؤں، ابھی نیک نہیں بنا تھا۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو مہلت نہیں دے گی، کیوں؟ جب وقت مقرر آ جاتا ہے
اللہ تعالیٰ موقع نہیں دیتا ہے۔ وہ دنیا کو بتا دیا ہے آزمائش کے لیے ہے، تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو آزمائش میں کامیاب ہوگے۔ اگر یہ روڑا بنے گی اللہ کے راستے میں، اللہ کی عبادت میں، تو یہ آزمائش آپ کے خلاف ہو جائے گی، یہ امتحان آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ ایسے ہی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی خوف کے خرچ کرتے تھے، بلا کسی خوف کے خرچ کرتے تھے۔ آپ کے پاس مال آیا، کل کا سوچے بغیر خرچ کرتے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ ایک مرتبہ بیان کرتے ہیں، احد پہاڑ سے ایسے گزر رہے تھے تو کہا اگر یہ احد پہاڑ بھی یہ پورا خزانے کی صورت میں مجھے دے دیا جاتا، اتنا احد پہاڑ کے جیسا خزانہ مجھے اگر دے دیا جائے تو میں صرف 3 دن اپنے پاس اس کو رکھوں گا بانٹنے کے لیے، کہ 3 دن میں اس کو بانٹ کر کے جلدی سے ختم کر دوں، اس کو میں اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ آپ فیاض تھے، سخی تھے، سخاوت کے فائدے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور سخاوت نہ کرنے کا، بخیلی کرنے کا جو نقصان ہے وہ بھی جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، جو لوگ خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں اور بخیلی کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، بچا کے رکھنے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھولی ہے اور ان کے عقیدے کو رد کیا ہے، ان کے سوچ کو توڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو بخیلی کر رہے ہیں، ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں بخیلی سے کام لے رہے ہیں تو یہ تو ان کے لیے بہتر ہے، یہ نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں، ہرگز وہ یہ نہ سمجھیں، اپنے وہ خیال میں بھی یہ نہ لائیں کہ جو اللہ رب العالمین نے انہیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کرنے کے بجائے اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، ایسا نہ سوچیں۔ بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کا عمل، بخیلی کا عمل ان کے لیے شر ہے، شر، نقصان دہ ہے۔ کہا پھر آگے کیسے شر ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب قیامت کے دن اس بخیلی کو اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ طوق، بخیلی جو کر رہا تھا قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، مصیبت بن جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے وہ سانپ کی شکل میں، زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم بچا کے رکھتے تھے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں تم خرچ کرو، ڈرو نہیں، اللہ ہی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں، ڈرو نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے تو خرچ کرنے میں ڈرو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنا ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے ایک آدمی آیا، عام آدمی، کوئی بہت اہم آدمی نہیں تھا، عام آدمی تھا، علاقے سے آیا تھا، دیہات سے آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور دے دیا، اتنا جانور دے دیا کہ جو 2 پہاڑ کے درمیان بھر جائے، اتنا جانور دے دیا۔ وہ اپنی قوم اور علاقے میں گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتا ہے کہ اے لوگوں تم اسلام قبول کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر کے یہ نبی تو ایسا ہے کہ خرچ جب کرنے پہ آتا ہے تو یہ ڈرتا نہیں ہے، اس کے وہم و خیال میں یہ نہیں آتا کہ میں خرچ کرنے سے فقیر ہو جاؤں گا۔ وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے ہیں کہ ڈرتے بھی نہیں کہ میں فقیر بن جاؤں گا۔ آج انسان کچھ خرچ کرتا ہے تو یہ سوچتے لگتا ہے ارے اس سے اتنا ہمارا کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے، رزق نوازنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے کی چابی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی پاور والے آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو خرچ کرو اور یقینہ رکھو اگر ہم خرچ کریں گے، اللہ رب العالمین کا انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ کے ہاتھ میں خزانے کی چابی ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے کون مالدار ہے، کون غنی ہے؟ غنی وہ نہیں جس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اس کا دل بہت تنگ ہو، وہ غنی کیا ہے؟ وہ فقیر ہے، وہ تو مزید طلب کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے اور اس کو بھی جمع کر کے رکھتا ہے کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، ڈرتا ہے۔ وہ آدمی تو فقیر ہے کتنا بھی اس کے پاس ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غنی تو وہ ہے، مالدار تو وہ ہے جو دل کا غنی ہو، اس کے پاس نہیں ہے، جو بھی کچھ آتا ہے اس میں بھی خرچ کرتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کرتے ہیں کسی جنگ کے موقع پر تعاون کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج موقع ہے۔ کیا موقع ہے؟ آج ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جائے، میرے پاس مال ہے، اتفاق سے آج کچھ کما لیا ہوں، ہے میرے پاس مال، آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔
کیا ہوا؟ عمر فاروق لے کر کے آئے، اپنے گھر کا آدھا مال لے کے چلے آئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، خرچ کرنے میں ہم آگے کی سوچتے ہیں۔ لے کے چلے آدھے گھر کا مال۔ کیا لے کے آئے ہو؟ پوچھا، کہا آدھا گھر کا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں اپنی آل اولاد کے لیے۔ کہا اچھی بات ہے۔ اس کے ہوتے ہوتے تھوڑا دیکھا گیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم کیا لے کے آئے ہو اور کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا میں سب کچھ لے کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج کے بعد میں ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکلنے کی کوشش میں نہیں کر سکتا۔ ابوبکر کے سامنے میں کچھ نہیں ہوں، ان کی سوچ، ان کی اخلاص، ان کی للہیت کے سامنے میں کچھ نہیں ہوں۔ میں آدھا لے کے آدھا سوچ کر کے میں آگے نکل جاؤں گا، آج میرے پاس ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، عمر فاروق کا مال زیادہ تھا، لیکن ابوبکر کو زیادہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ وہ کچھ بھی چھوڑ کر کے نہیں آئے تھے، جو کچھ تھا اٹھا کے لے کے چلے آئے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے مطالبے پر لے کے چلے آئے تھے۔ اور فاروق نے کچھ تو چھوڑ کے آئے تھے کہ چلو بال بچوں کے لیے کچھ رہے گا۔ تو اخلاص کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ایک آدمی خرچ کرتا ہے، ذرہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی اخلاص ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، پرورش کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو ایک پہاڑ کے مانند بنا دیتا ہے، ایک پہاڑ کے مانند اس خرچ کو بنا دیتا ہے۔ اب پہاڑ کی اتنی نیکی ہو تو اس کی کتنی کام آ جائے گی آخرت کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے واضح فرمائی ہیں۔ اور دیکھیے کہا کہ بخیلی یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مفید نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، جو انسان خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اہل و عیال کے قریب ہوتا ہے، دوستوں کے قریب ہوتا ہے، سماج کے بھی قریب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے۔ اور جو خرچ نہیں کرتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں سے دور ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال سے بھی دور ہوتا ہے، دوست و یاروں سے بھی دور ہوتا ہے، اسے کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ کو بخیلی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، اور آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ فائدہ ہونے والا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ سے۔ تو یہ مہینہ ہمارے ایک تربیت کے لیے آیا ہے اس ناحیے سے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ خرچ کرنا نجات کا راستہ ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ غصہ ہے اللہ تعالیٰ، صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، اور بھی کوئی آزمائش آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو ہم صدقے کی راہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ سارے راستے ہیں جنت کے، اور دنیا کے اندر فائدے کے، آخرت کے اندر فائدے کے۔ اس کو ہم اپنائیں اور تربیت ڈالیں، نفس کو جو بھی کچھ ہو اس میں ہی خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اور بخیلی، کنجوسی جیسی بیماری اور صفات سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اسی میں نجات اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔